اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید ومحکم الکتاب الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کے بعد تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں عرض تسلیت عرض کرتی ہوں۔ عزیزان، یہ ایام عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ وہ پاک و مقدس ہستی جو ام ابیہا بھی ہے اور آئمہ معصومین کی ماں بھی۔ ام ابیہا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا کو ام ابیہا کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی ام ابیہا سے مراد باپ کی ماں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی مرضی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی خدا کی رضا ہے۔ جس کا غضب رسول کی غضب، رسول کی غضب خدا کی غضب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غمگین کیا اس نے رسول اللہ کو غمگین کیا، اور جس نے رسول اللہ کو غمگین کیا گویا اس نے خداوند عالم کو غمگین کیا۔ اور اسی طرح یہاں پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضائیت اور آپ کا غضب یہاں پر رسول خدا اور خدا کی رضائیت اور غضب کا معیار قرار دے رہی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات جس پر خداوند عالم کو فخر ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی ٹھنڈک ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ہمسر اور معصومین کی ماں ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کی ذات ہی وہ عظیم ہستی ہے جس کو ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی میرے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو معصومین اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے رہے ہیں۔ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی کا مطالعہ کر لے تو ہر پہلو سے حضرت زہرا ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل ہیں، چاہے وہ تربیت اولاد کے لحاظ سے ہو، ہمسرداری کے لحاظ سے ہو، اطاعت خداوندی کے لحاظ سے ہو، ایک بیٹی ہونے کے لحاظ سے ہو، دین اسلام کے لیے قربانی لینے کے لحاظ سے ہو، تمام کے تمام پہلو سے غریبوں کی مدد کرنے کے لحاظ سے ہو، انفاق کرنے کے لحاظ سے ہو، تمام پہلو سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تاریخ میں ملتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمسرداری کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا علی کیف وجدتک ابنتی، آپ نے میرے بیٹی کو کیسے پایا؟ تو وہاں پر علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ اطاعت خداوندی، امر الہی اور خدا تک پہنچنے کے لیے میرے لیے ایک معاون ہے، یعنی ایک مددگار ہے، کہ خدا تک پہنچنے کے لیے امر الہی کو بجا لانے کے لیے فاطمہ میرے لیے ایک مددگار ثابت ہوا۔
تاریخ میں ملتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ کھانے کے لیے کچھ لا دے۔ اس ٹائم پہ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتے ہیں یا علی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا غذا ہے وہ میں نے حسنین کے لیے رکھ دیا اور میں خود بھی بھوکی ہوں۔ اس ٹائم پہ حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سے فرماتے ہیں کہ یا زہرا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے لیے غذا لاتا، غذا کا اہتمام کرتا۔ وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کے درگاہ میں حیا آتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسے چیز کا تقاضا کر لوں جس کو آپ پورا نہ کر سکے۔ تو عزیزان، حضرت زہرا کا یہ جو پہلو ہے ہم سرداری، یہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ معاشرے میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کے اندر اپنے گھر کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کو چلائیے۔ معاشرے میں اگر کوئی امیر ہے تو ان کے زندگی لائف سٹائل کو فالو نہ کرے، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھے، اپنے لیے خداوند عالم کا ایک نعمت سمجھے، اسی پر شکر ادا کر لے اور اسی پر خوش رہے۔ کیونکہ اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے یا اگر انسان اپنے زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے اس پر شکر گزاری کر لے۔ معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ عالمیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھا سا چیز ہو یا کوئی کپڑا ہو تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس بھی ہو، یعنی ہم اپنے گھریلو مشکلات ہوتے ہیں، جو صورتحال ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے۔ اس وجہ سے معاشرے میں جب وہ انسان ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں فساد برپا ہوتے ہیں، گھر میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھر میں مشکلات آنے لگتے ہیں، اور یہ مشکلات انسان کے زندگی میں جو سکون ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ عزیزان، ہمارے پاس اتنے عظیم ہستی موجود ہے، حضرت زہرا جس نے اپنے ہمسر سے، اپنے شوہر سے زندگی میں کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں کیا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ بھی اپنے زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس ہے اپنے استطاعت کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھریلو جو حالات ہے، صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ معاشرے میں فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی وہ چیز ہونی چاہیے، بلکہ اپنے صورتحال کو دیکھیں، اپنے استطاعت کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ معاشرے میں مت دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹی کو اتنا جہیز دے دیا تو ہم نے بھی وہی سب کچھ دینا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کی زندگی میں مشکلات کے سوا کچھ بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت زہرا کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے کیونکہ جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ دوسروں کو فالو کرنے کی کوشش کر لیں گے تو وہاں پر آپ کیا ہے، آپ کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے زمینوں کو بیچ دیتے ہیں، آپ جہیز دینے کے لیے اگر خواہشات ہوتے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں سے سود کے طور پر قرض لیتے ہیں، وہ چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا دین بھی خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی گھریلو زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زہرا کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے، اپنے زندگی کو خوشگوار گزارے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا خداوند عالم کے درگاہ میں شکر ادا کر لے اور اپنے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی وہ عظیم ہستی جس نے اپنے پورے زندگی میں کبھی بھی اپنے شوہر سے، حضرت علی سے کسی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کیا جو حضرت علی پورا نہ کر سکے۔ تو حضرت زہرا ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں ائمہ معصومین فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اس کے سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت پر چلتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، حضرت زہرا کی معرفت ہم سب کو نصیب ہو اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔